السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کی تہوں میں اتر رہے ہیں جو ہمیں روز ٹیلی ویژن پر نظر آتا ہے، لیکن شاید ہم اس کی گہرائی، اس کے فن پر اتنا غور نہیں کرتے۔ جی، انٹرویو کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، انٹرویو یہ صرف سوال جواب کا ایک سلسلہ نہیں لگتا مجھے تو، یہ تو باقاعدہ ایک ہنر ہے، ایک فنکاری ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ بظاہر تو بڑا سیدھا سادہ لگتا ہے نا، دو لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، جی، لیکن اس کے پیچھے کافی پیچیدگیاں اور نزاکتیں ہیں۔ تو آج اسی پر بات کریں گے۔ جی، اور ہماری آج کی اس آپ کہیں گہری گفتگو کی بنیاد جناب اظہر نیاز صاحب کی ٹیلی ویژن پروڈکشن پر مبنی کتاب اور ان کے اپنے وسیع تجربات ہیں، خاص طور پر انٹرویو کے فن پر ان کی جو گہری بصیرت ہے نا، اس پر۔ اچھا، تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے اظہر نیاز صاحب کے تجربات کی روشنی میں کہ ایک واقعی مؤثر، معلوماتی اور ناظرین کو جو باندھ کر رکھے ویسا انٹرویو کیسے کیا جاتا ہے۔ بالکل، تیاری کیسے ہوتی ہے، اس کی کون کون سی شکلیں ہیں، اور وہ کون سے اخلاقی اصول ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ جائزہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ بنیادی طور پر انٹرویو ہے کیا۔ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ سادہ لفظوں میں سادہ ترین تعریف تو یہی ہے کہ یہ کم از کم دو افراد کے درمیان ہونے والا مکالمہ ہے۔ ایک سوال پوچھنے والا، جسے ہم انٹرویور کہتے ہیں، انٹرویور، جی، اور دوسرا جواب دینے والا یعنی انٹرویوئی۔ انٹرویوئی، یہ تو ہو گئی بنیادی بات، لیکن اظہر نیاز صاحب نے میرے خیال ہے پینل انٹرویو کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی ہاں بالکل، پینل انٹرویو یہ وہ صورتحال ہے جہاں مہمان ایک ہو لیکن سوال پوچھنے والے ایک سے زیادہ ہوں۔ ایک سے زیادہ؟ اچھا، مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا تھا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، ایک ہی کافی نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ دیکھیں، اظہر نیاز صاحب کے مطابق پینل انٹرویو خاص طور پر اس وقت بہت کارآمد ہوتا ہے جب مہمان کی شخصیت آپ کہہ لیں کثیر الجہت ہو۔ ملٹی فیسٹڈ؟ کثیر الجہت یعنی ان کا تعلق یا مہارت مختلف شعبوں سے ہو، مثلا کوئی سیاستدان بھی ہیں اور شاعر بھی، یا کوئی بزنس مین ہے لیکن ساتھ میں سماجی کاموں میں بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ اوہ اچھا، تو مطلب یہ کہ مختلف فیلڈز کے ماہر انٹرویورز مل کر مہمان کے الگ الگ پہلوؤں کو زیادہ بہتر طریقے سے کھنگال سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، ہر انٹرویور اپنے مخصوص زاویے سے اپنی فیلڈ کے حوالے سے سوال پوچھ سکتا ہے۔ اس سے ایک زیادہ مکمل تصویر سامنے آتی ہے مہمان کی۔ یہ تو واقعی بڑی منطقی بات ہے۔ جی، اور اسی گفتگو میں ایک اور بہت ہی غیر معمولی بلکہ حیران کن سا تصور سامنے آیا، خود کلامی کا، مونولوگ۔ خود کلامی یعنی کوئی اپنا انٹرویو خود کرے؟ یہ کیسے؟ ہاں، خیال تو عجیب ہے نا، لیکن اظہر نیاز صاحب نے اس سلسلے میں ضیاء محی الدین صاحب کے ایک تجرباتی ٹی وی پلے کا حوالہ دیا تھا۔ ضیاء محی الدین صاحب کا؟ اچھا، کیا تھا وہ؟ جی، بڑا دلچسپ تھا۔ ایک ہی اداکار یعنی ضیاء صاحب خود سٹیج پر تھے، اور میرا خیال ہے 30-40 منٹ تک وہ خود سے ہی باتیں کرتے رہے، جیسے اپنا ہی انٹرویو لے رہے ہوں۔ ہیں 40 منٹ تک؟ اور لوگ دیکھتے رہے؟ کمال یہی تھا۔ اظہر صاحب بتا رہے تھے کہ ناظرین کی دلچسپی ایک لمحے کے لیے بھی کم نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں، تکنیکی طور پر تو انٹرویو کے لیے دو الگ لوگ چاہیے، لیکن فن کی دنیا میں ایسے تجربات بھی ہو جاتے ہیں۔ واہ، واقعی فن کی کوئی حد نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بنیادی سوال کی طرف۔ آخر یہ انٹرویو کیا کیوں جاتا ہے؟ مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ اظہر نیاز صاحب اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ مقصد کا واضح ہونا، بالکل کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے اتنا؟ اس لیے کہ مقصد ہی آپ کے انٹرویو کی سمت طے کرتا ہے۔ اگر مقصد ہی نہیں پتا ہوگا تو گفتگو ادھر ادھر بھٹک سکتی ہے، بے مقصد سوال پوچھے جا سکتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ڈھیلا ڈھالا غیر مؤثر انٹرویو۔ صحیح کہا۔ تو کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ سب سے عام تو شاید وہ ہوتا ہے کسی کی شخصیت کے بارے میں جاننا، پروفائل انٹرویو۔ جی بالکل، پروفائل انٹرویو، کسی شخصیت کی زندگی، ان کا سفر، کامیابیاں، ناکامیاں، یہ سب جاننے کی کوشش۔ پیدائش، تعلیم، کیریئر کے اتار چڑھاؤ، تھوڑا بہت ذاتی زندگی کے پہلو۔ ٹھیک، یہ تو ایک ہو گیا۔ بالکل، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ انٹرویو کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ ایک اور بڑا مقصد ہوتا ہے معلومات اور تعلیم کا حصول۔ معلومات اور تعلیم کس طرح؟ کسی خاص موضوع پر
समझे साइंस, मईशत, सेहत या कोई ताज़ा वाक़या हो गया, तो मेहमान जो उस फील्ड का माहिर है, उसके इल्म से, उसके तजर्बे से नाजरीन को फ़ायदा पहुंचाना। अच्छा, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना। जी। और कभी-कभी मकसद सिर्फ फैक्ट्स जानना नहीं होता, बल्कि किसी मसले पर मेहमान की ज़ाती राय, उनके एहसासात, जज्बात क्या हैं, ये जानना होता है। वो क्या सोचते हैं, उनका ज़ाविया नज़र क्या है। तो ये तीसरा मकसद हो गया, राय जानना। जी। और एक चौथा मकसद जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत बहुत मुतासिर कुन लगा और जिसका इजहर नियाज साहब ने ख़ास तौर पे जिक्र किया, वो है तहरीक और रहनुमाई देना। मोटिवेशन और गाइडेंस इंटरव्यू से, वो कैसे? उन्होंने FM 102 रेडियो के एक प्रोग्राम की मिसाल दी जो बड़ी मुनफरिद थी। अच्छा, क्या खास था उसमें? खास ये था कि उस प्रोग्राम में ना कम आमदनी वाले बिल्कुल आम मेहनतकश लोगों के इंटरव्यूज किए जाते थे। आम लोगों के? जैसे कौन? जैसे टैक्सी ड्राइवर, चौकीदार, नर्सें, फैक्ट्री वर्कर, घरेलू मुलाजिम, इस तरह के लोग। अरे वाह, ये तो बड़ा अलग आइडिया है। लेकिन मकसद क्या था इसका? मकसद ये था कि उन आम लोगों की जिंदगियों में झांककर ये देखा जाए कि महदूद वसाइल और ज़ाहिर है ढेरों मुश्किलात के बावजूद वो कैसे सब्र से, शुक्र से, कनात और मेहनत से जिंदगी गुजारते हैं। उनका अपना एक फलसफा होता है ना, अपनी हिकमत होती है। बिल्कुल होती है। अजहर नियाज साहब ने एक टैक्सी ड्राइवर की मिसाल दी जो अपनी ड्यूटी के दौरान मतलब गाड़ी चलाते हुए अंग्रेजी सीख रहा था। अंग्रेजी सीख रहा था? क्यों? ताकि वो एयरपोर्ट पर जो गैर मुल्की मुसाफिर आते हैं उनसे बेहतर बात कर सके और जाहिर है कुछ ज्यादा कमा सके। सुभान अल्लाह, ये तो वाकई बड़ी सबक आमोज कहानियां हैं। ये दिखाती हैं कि बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ ओहदा या पैसा नहीं चाहिए होता, किरदार की मजबूती, आगे बढ़ने की लगन, ये ज्यादा अहम है। बिल्कुल। और ऐसी कहानियां सुनने वालों के लिए यकीनन बड़ी हौसला अफजा होती होंगी। बेशक। तो खुलासा ये हुआ कि इंटरव्यू के कई मकासद हो सकते हैं। शख्सियत को जानना, इल्म हासिल करना, राय मालूम करना या फिर दूसरों को तहरीक देना। जी। और सबसे अहम बात ये कि इंटरव्यू लेने वाले के जहन में ये मकसद बिल्कुल वाज़ेह हो, जैसे कंपस की सुई होती है ना, हमेशा नॉर्थ की तरफ, वैसे ही इंटरव्यू का रुख हर वक्त मकसद की तरफ रहना चाहिए। बहुत खूब। अच्छा, जब मकसद वाज़ेह हो गया तो अगला मरहला आता है खुद इंटरव्यू लेने वाले की अपनी कारीगरी का। एक अच्छा मौसर इंटरव्यू करने के लिए क्या महारतें चाहिए? अजहर नियाज साहब सबसे ज्यादा किस चीज पर जोर देते हैं? तहकीक और तहकीक, रिसर्च। उनके नजदीक तो ये एक कामयाब इंटरव्यू की बुनियाद है। रिसर्च यानी होमवर्क? जी, होमवर्क। वो कहते हैं कि जिस शख्सियत का आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं ना, उसके बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। उनके अल्फाज में सर से पांव तक। सर से पांव तक? यानी क्या उनकी जिंदगी, काम, कामयाबियां, कोई तनाज़ात रहे हों, उनके पहले के इंटरव्यूज, उन पर जो मज़ामीन लिखे गए हैं, गर्ज हर मुमकिन पहलू का अहाता करना ज़रूरी है। लेकिन क्या ये सारी मालूमात इंटरव्यू में इस्तेमाल होती हैं? अक्सर तो वक्त बहुत कम होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर मालूमाती नुक्ता बराह रास्त सवाल की शक्ल में सामने आए, लेकिन ये जो वसी तहकीक होती है ना, ये आपको एक मजबूत बुनियाद फराम करती है। अच्छा, किस तरह? एक तो ये आपके एतमाद को बढ़ाती है, आपको सही सवाल बनाने में मदद देती है, और फिर जब मेहमान जवाब दे रहा होता है तो आप उसके जवाब को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और वहीं से मजीद सवाल निकाल सकते हैं। ये एक तरह से बैकग्राउंड में काम करने वाली ताकत है। और तहकीक का असल कमाल शायद सिर्फ मालूमात इकट्ठी करना नहीं, बल्कि इसे सवाल में ढालना है ना। अजहर नियाज साहब ने कुछ मिसालें भी दी थी, है ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मिसालें थी। बजाय इसके कि आप किसी से वो घिसा पिटा सवाल पूछें, आपने मास्टर्स के इस मजमून में किया, जो कि बहुत बुनियादी सा सवाल है। हाँ, बहुत बोरिंग। आप तहकीक को इस्तेमाल करके सवाल को ज्यादा दिलचस्प और गहरा बना सकते हैं। मसलन आप यूं पूछें, हमें आपके बारे में तहकीक से मालूम हुआ कि आपने मास्टर्स तो साइकोलॉजी में किया था, लेकिन फिर आपने करियर मीडिया में बनाया। ये एक दिलचस्प तजाद सा लगता है। इसकी वजह क्या थी? क्या शुरू से मीडिया में आने का इरादा नहीं था? वाह, ये हुई ना बात। ये सवाल फौरन मेहमान को सोचने पर मजबूर करता है और गुफ्तगू को एक नई जहत मिलती है। बिल्कुल। और इससे ये भी पता चलता है कि भाई आपने तैयारी की है, आप मेहमान के वक्त और उनकी शख्सियत की कद्र करते हैं। सही।
ایک اور مثال جگہوں کے بارے میں تھی شاید۔ جی جی، بجائے یہ پوچھنے کے کہ آپ جلندھر سے کہاں گئے، آپ تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، اسلم صاحب آپ کی ابتدائی تعلیم جلندھر میں ہوئی، پھر میٹرک لاہور سے، اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کراچی آ گئے۔ یہ جو شہر شہر کا سفر رہا آپ کا، جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کون سا شہر آپ کی شخصیت پر زیادہ اثر انداز ہوا؟ کیا بات ہے، یہ واقعی فرق پیدا کرتا ہے۔ تحقیق سوال کا حصہ بن جائے، نہ کہ سوال صرف بنیادی معلومات کا ذریعہ۔ اچھا، تحقیق کے بعد اگلا اہم پہلو سوال پوچھنے کا فن۔ جی، سوال پوچھنے کا فن۔ یہاں اظہر نیاز صاحب دو طرح کے سوالات کے فرق پر بہت زور دیتے ہیں، اوپن اینڈڈ اور کلوزڈ اینڈڈ سوالات۔ اوپن اینڈڈ اور کلوزڈ اینڈڈ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ کلوزڈ اینڈڈ سوالات وہ ہوتے ہیں جن کا جواب عموماً بہت مختصر ہوتا ہے، اکثر ہاں یا نہ میں یا ایک آدھ لفظ میں۔ جیسے کیا آپ اس پالیسی سے متفق ہیں؟ جواب ہوگا ہاں یا نہ۔ یا آپ کی عمر کیا ہے؟ ایک نمبر میں جواب۔ یہ معلومات لینے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے بات آگے نہیں بڑھتی۔ اچھا، اور اوپن اینڈڈ؟ اوپن اینڈڈ سوالات وہ ہوتے ہیں جو تفصیل مانگتے ہیں۔ یہ مہمان کو اپنی بات، اپنے خیالات، اپنے تجربات تفصیل سے بیان کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ کوئی مثال؟ جیسے بجائے یہ پوچھنے کے کہ کیا آپ کے صدر سے اچھے تعلقات ہیں، جو کلوزڈ اینڈڈ ہے، آپ پوچھیں صدر مملکت کے ساتھ اپنے ورکنگ ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں۔ سمجھ گئی، یعنی ایسے سوال پوچھیں جو کیا اور کب کے بجائے کیوں اور کیسے پر زیادہ زور دیں۔ مقصد یہ کہ مہمان زیادہ بولے، ان کی سوچ سامنے آئے۔ بالکل، مقصد ہی یہی ہے کہ مہمان کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع ملے، ان کی سوچ، ان کے تجربے کی گہرائی سامنے آئے۔ اور اسی میں وہ گھسے پٹے سوالوں سے بچنے کی بات بھی تھی۔ جی ہاں، بالکل۔ اظہر نیاز صاحب گھسے پٹے فرسودہ سوالات سے بچنے کا بھی مشورہ دیتے ہیں۔ وہ ایک سوال سے تو خاص طور پر ناخوش نظر آتے ہیں۔ کون سا سوال؟ وہ جو اکثر کسی حادثے یا بڑی کامیابی کے فوراً بعد پوچھا جاتا ہے، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ تو ہر جگہ سننے کو ملتا ہے۔ بم دھماکے سے بچنے والے سے بھی یہی، اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے سے بھی یہی۔ اظہر نیاز صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوال نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ ایک طرح سے مہمان کی بے عزتی بھی ہے۔ ظاہر ہے کوئی شخص حادثے کے بعد برا ہی محسوس کر رہا ہوگا اور کامیابی کے بعد اچھا۔ یہ سوال پوچھنے والے کی ذہنی سستی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اچھے سوال پوچھنا ایک فن ہے جس کے لیے تحقیق بھی چاہیے اور تخلیقی سوچ بھی، لیکن صرف سوال پوچھنا کافی نہیں ہے نا؟ اظہر نیاز صاحب نے فعال سماعت یعنی ایکٹیو لسننگ پر بھی بہت زور دیا ہے۔ جی ہاں، ایکٹیو لسننگ یہ بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، فعال سماعت؟ فعال سماعت کا مطلب ہے کہ انٹرویو لینے والا صرف اپنے تیار کردہ اگلے سوال کے بارے میں ہی نہ سوچتا رہے، بلکہ مہمان جو جواب دے رہا ہے نا، اسے پوری توجہ سے، غور سے اور دلچسپی سے سنے۔ یہ صرف کانوں سے سننا نہیں بلکہ دماغ سے سمجھنا ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں ضروری ہے اتنا غور سے سننا؟ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اکثر بہترین اور سب سے موقع محل کے مطابق سوالات مہمان کے جواب میں سے ہی نکلتے ہیں۔ اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو آپ کو وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھانے کا کوئی نقطہ مل سکتا ہے۔ اچھا۔ دوسرا، اگر آپ نہیں سن رہے ہیں تو خطرہ ہے کہ آپ یا تو وہی سوال دوبارہ پوچھ لیں گے جس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ اوہو، یہ تو بہت برا لگے گا۔ جی، یا پھر کوئی ایسا سوال پوچھ لیں گے جو مہمان کی پچھلی بات سے بالکل غیر متعلقہ ہو۔ اس سے گفتگو کا ربط چھوٹ جاتا ہے، اور مہمان کو بھی شاید لگے گا کہ ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ بالکل، فعال سماعت سے ہی گفتگو میں ایک بہاؤ، ایک تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ انٹرویو صرف سوال جواب کا ایک مشینی عمل نہیں رہتا بلکہ ایک حقیقی مکالمہ بن جاتا ہے۔ آپ مہمان کے ساتھ ذہنی طور پر جڑ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم انٹرویو کی ساخت یعنی سٹرکچر کی بات کریں تو اظہر نیاز صاحب اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ جی، وہ انٹرویو کو ایک کہانی کی طرح دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہر اچھی کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے، پھر واقعات آگے بڑھتے ہیں، کوئی تناؤ پیدا ہوتا ہے، کہانی عروج پر پہنچتی ہے اور پھر ایک انجام ہوتا ہے۔ انٹرویو میں بھی ایسا ہوتا ہے، کہانی کی طرح عروج؟ جی، وہ اسے ایک بیل شیپ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ مطلب آپ گفتگو کا آغاز نرمی سے کرتے ہیں،
تھوڑا ماحول بناتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے اہم، نازک یا شاید متنازع نکات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ انٹرویو کا عروج یا کلائمیکس ہو سکتا ہے، یہاں تھوڑی گرما گرمی بھی ہو سکتی ہے، اچھا، اور پھر آخر میں آپ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک منطقی اور مناسب انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اور انجام کیسا ہونا چاہیے، خاص طور پر اگر درمیان میں کچھ بحث مباحثہ یا تلخی ہو گئی ہو؟ ان کا مشورہ بہت اہم اور بہت پروفیشنل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ انٹرویو کا اختتام خوشگوار نوٹ پر ہو، چاہے درمیان میں کتنی ہی گرما گرمی کیوں نہ ہوئی ہو۔ مہمان جاتے ہوئے یہ محسوس نہ کرے کہ اسے جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا یا اس کی تضحیق کی گئی۔ یعنی ایک اچھے میزبان کی طرح مہمان کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے۔ بالکل، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر دوران گفتگو کوئی تلخی پروگرام کی ضرورت کے تحت، مثلاً کسی سخت سوال کی وجہ سے پیدا ہوئی بھی ہو، تو پروگرام کے بعد انٹرویو لینے والے کو ذاتی طور پر مہمان سے اس پر معذرت کر لینی چاہیے۔ اچھا، پروگرام کے بعد بھی؟ جی، اس سے پیشہ ورانہ تعلقات اچھے رہتے ہیں اور یہ آپ کے اچھے اخلاق کی بھی نشانی ہے۔ یہ واقعی ایک قابل قدر بات ہے۔ اب آتے ہیں کچھ اور اخلاقی اور پیشہ ورانہ پہلوؤں کی طرف۔ اظہر نیاز صاحب نے لباس کا بھی ذکر کیا تھا، ہے نا؟ یہ تھوڑا دلچسپ لگا مجھے۔ جی، لباس۔ وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو لینے والے کا لباس موقع محل کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا لباس اس ماحول اور موضوع سے مطابقت رکھتا ہو جس میں آپ انٹرویو کر رہے ہیں۔ مطلب نہ تو اتنا غیر رسمی ہو کہ لاپرواہی لگے، اور نہ ہی اتنا زیادہ رسمی یا بھڑکیلا ہو کہ موقع کی سنجیدگی یا نوعیت کے بالکل الٹ ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے کوئی واقعہ سنایا تھا شاید؟ ہاں، انہوں نے پنڈی میں ایک بم دھماکے کی کوریج کا ذکر کیا۔ وہاں ایک اینکر صاحب مکمل 3 پیس سوٹ، ٹائی، جھیل لگے بال اور میک اپ کے ساتھ جائے وقوع پر رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اوہ، دھماکے کی جگہ پر؟ جی، تو اظہر نیاز صاحب کے خیال میں یہ لباس اس افسوسناک اور سنجیدہ موقع کی مناسبت سے بالکل نہیں تھا۔ دوسری طرف اگر آپ کسی فیشن شو کی کوریج کر رہے ہیں تو وہاں آپ کا لباس یقیناً مختلف ہوگا، زیادہ سٹائلش ہو سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ لباس سے آپ کی سنجیدگی اور موقع کی نزاکت کا احساس ظاہر ہو۔ بالکل، لباس کے علاوہ ایمانداری اور رازداری کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ جی، یہ تو بہت اہم ہوگا۔ انتہائی اہم اخلاقی نکتہ ہے۔ تحقیق کے دوران انٹرویو لینے والے کو مہمان کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں بھی پتہ چل سکتی ہیں جو ذاتی نوعیت کی ہوں، حساس ہوں یا آف دی ریکارڈ ہوں۔ اظہر نیاز صاحب کے مطابق یہ معلومات ایک امانت ہے۔ امانت؟ جی، انہیں غلط رنگ دینا، توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا یا بلا ضرورت عوام کے سامنے لانا، یہ صحافتی بددیانتی ہے، اخلاقی پستی ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ہے غیر جانبداری کا اصول۔ یہ کتنا مشکل ہوتا ہوگا، خاص طور پر اگر آپ کا مہمان سے کوئی سیاسی یا نظریاتی اختلاف ہو۔ بلا شبہ یہ بہت مشکل ہے۔ انسان ہیں، مکمل غیر جانبداری شاید ممکن نہ ہو، لیکن اظہر نیاز صاحب کہتے ہیں کہ ایک پروفیشنل انٹرویور کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھرپور کوشش کرے کہ اس کا ذاتی تعصب انٹرویو پر حاوی نہ ہو۔ مہمان کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ مہمان کو یہ بالکل محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اسے کسی ایجنڈے کے تحت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ذلیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی مقصد سچائی تک پہنچنا اور مہمان کا نقطہ نظر سمجھنا ہو، نہ کہ اسے غصہ دلا کر یا اس کی تضحیق کر کے اپنے شو کی ریٹنگ بڑھانا۔ بالکل یہی بات ہے۔ سنسنی خیزی یا ذاتی حملے کرنا صحافت نہیں ہے۔ اسی طرح ذاتی سوالات پوچھنے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذاتی سوالات جیسے شادی، طلاق وغیرہ؟ جی، خاص طور پر شادی، طلاق، خاندان جیسے حساس موضوعات۔ اظہر نیاز صاحب نے عمران خان اور شیخ رشید کی مثالیں دیں کہ کس طرح ان سے بار بار ان کی شادی نہ کرنے کے بارے میں سوال پوچھے جاتے رہے، جو شاید ایک حد کے بعد ذاتی زندگی میں دخل اندازی لگتی ہے۔ تو کیا ایسے سوال بالکل نہ پوچھے جائیں؟ ان کا مشورہ ہے کہ اگر ایسا کوئی سوال پوچھنا موضوع کے لحاظ سے ضروری بھی ہو تو بہتر ہے کہ پہلے مہمان سے آف کیمرہ اجازت لے لی جائے۔ مہمان کی عزت نفس کا خیال رکھنا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مقصد معلومات لینا ہو، کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں۔ بالکل صحیح۔ اور ایک آخری اخلاقی نقطہ جو یاد آ رہا ہے وہ تھا اپنی ذاتی رائے نہ دینا۔ جی، اپنی ذاتی رائے کے اظہار سے گریز کرنا۔ انٹرویو لینے والا وہاں مہمان کے خیالات، تجربات اور رائے جاننے کے لیے بیٹھا ہے۔ اپنی ذاتی رائے، میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بیان کرنے کے لیے نہیں۔
تو کام صرف سوال پوچھنا، سننا اور وضاحت طلب کرنا ہے؟ بالکل، آپ کا کام سوال پوچھنا ہے، غور سے سننا ہے، اور اگر کوئی بات واضح نہ ہو تو وضاحت طلب کرنی ہے۔ اپنی رائے مسلط کرنا یا بحث میں الجھنا یہ غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے۔ آپ کے ذاتی خیالات آپ کے تجزیے یا تبصرے میں آ سکتے ہیں، انٹرویو کے دوران نہیں۔ یہ تمام نکات واقعی ایک اچھے انٹرویور کی پہچان ہے۔ اظہر نیاز صاحب نے ایک اور بہت دلچسپ بات کہی تھی کہ ہر انٹرویو، چاہے آپ کتنے ہی تجربہ کار کیوں نہ ہو جائیں، ایک نیا انٹرویو ہوتا ہے۔ اسے کبھی روٹین کا کام نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر نئے انٹرویو کو اپنا پہلا انٹرویو سمجھ کر پوری تیاری، سنجیدگی اور لگن سے کرنا چاہیے۔ تجربہ آپ کو اعتماد ضرور دیتا ہے، لیکن حد سے زیادہ خود اعتمادی، جسے اوور کانفیڈنس کہتے ہیں، وہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ خطرناک کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو سے پہلے تھوڑی گھبراہٹ، دل کا دھڑکنا یا ہلکی سی پریشانی ہونا دراصل ایک اچھی علامت ہے۔ اچھی علامت؟ گھبراہٹ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ گھبراہٹ ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس کام کو اہمیت دے رہے ہیں، آپ بہترین کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آپ کو مزید محنت اور توجہ دینے پر اکساتی ہے۔ اچھا۔ اظہر نیاز صاحب نے ایک مشہور غیر ملکی ٹی وی اینکر کی مثال دی جو اپنا روزانہ کا پروگرام کرنے سے پہلے ہر بار پردے کے پیچھے شدید پریشانی اور بے چینی کا شکار ہوتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، حالانکہ وہ یہ کام سالوں سے کر رہا تھا۔ روزانہ؟ جی، یہ اس کی پیشہ ورانہ لگن تھی، ہر بار بہترین کارکردگی دکھانے کی خواہش۔ جبکہ دوسری طرف اگر کوئی یہ سوچے کہ ارے یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، روز کا کام ہے، تو وہاں غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے نا؟ بالکل، وہ شاید تیاری میں کوتاہی کر دے یا دوران انٹرویو لاپرواہی برتے۔ وہ پریشانی، وہ ہلکی سی گھبراہٹ دراصل آپ کو چوکس رکھتی ہے، الرٹ رکھتی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، ایک اور عملی پہلو جس پر بات ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ انٹرویو کا مواد استعمال کہاں ہوگا؟ کیا یہ لائیو پروگرام کے لیے ہے، کسی ڈاکیومنٹری کا حصہ بنے گا یا کسی اشتہار میں جائے گا؟ یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کے سوال پوچھنے کا انداز اور گفتگو کی ساخت متاثر ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر، اگر آپ لائیو پروگرام میں انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کے سوالات اور مہمان کے جوابات دونوں ناظرین تک پہنچیں گے اور گفتگو کا ایک فطری بہاؤ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک ڈاکیومنٹری کے لیے انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایڈیٹنگ کے دوران آپ کے سوالات کاٹ دیے جائیں، صرف جواب رہ جائے۔ جی، صرف مہمان کے جوابات کو وائس اوور یا نیریشن کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ تو اس صورت میں تو سوال اس طرح پوچھنا ہوگا کہ جواب خود بخود مکمل لگے، بغیر سوال کے بھی سمجھ میں آ جائے۔ جی ہاں، بالکل، آپ کو سوال اس طرح فریم کرنا پڑ سکتا ہے کہ جواب اپنے آپ میں مکمل ہو۔ اسی طرح اگر انٹرویو کسی اشتہار یا پروموشنل ویڈیو کے لیے ہے تو آپ کو شاید بہت مختصر، کارڈدار، پنچی جوابات کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جاننا کہ آپ کا مواد کہاں اور کیسے استعمال ہوگا آپ کی انٹرویو کی حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں اظہر نیاز صاحب کی بصیرت کی روشنی میں، تو ایک کامیاب اور مؤثر انٹرویو آخر ہے کیا؟ ان کی تعلیمات کے مطابق یہ ایک، آپ کہیں، کثیر الجہتی عمل ہے جس میں شامل ہے گہری اور جامع تحقیق، جی، واضح مقصد کا تعین، ذہنت سے تیار کردہ اور موضوع کے مطابق اوپن اینڈڈ سوالات، پوری توجہ اور انہماک سے سننے کی صلاحیت یعنی فعال سماعت، اخلاقی اصولوں جیسے ایمانداری، رازداری اور غیر جانبداری کی سختی سے پابندی، موقع محل کے مطابق مناسب رویہ اور لباس، ٹھیک، اور سب سے بڑھ کر ہر انٹرویو کو ایک نئی ذمہ داری اور چیلنج سمجھ کر پوری لگن اور تیاری سے کرنے کا جذبہ۔ واقعی یہ صرف چند سوال پوچھنے اور جواب ریکارڈ کرنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک فن ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور کسی دوسرے انسان کی شخصیت، اس کے علم، اس کے تجربات، اس کی دنیا میں احترام کے ساتھ داخل ہونے کا ایک موقع ہے۔ جی، اظہر نیاز صاحب کے بقول یہ جاننے کا ذریعہ ہے کہ وہ شخص دراصل کون ہے، اس کا سیلف، اس کا باطن کیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ پھر انٹرویو لینے والے کی مہارت، اس کی تیاری اور اس کی نیت پر منحصر ہے کہ وہ اس موقع کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ کیا وہ اسے ایک دلچسپ، معلوماتی اور بامعنی مکالمہ بناتا ہے یا ایک بورنگ، سطحی اور بے مقصد سوال جواب کی مشق بنا کر رکھ دیتا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایک اچھا انٹرویو بنانے کے پیچھے کتنی محنت، کتنی تحقیق، کتنی مہارت اور کتنی اخلاقی ذمہ داری چھپی ہوتی ہے،
تو کیا اب ہم میڈیا پر جو انٹرویوز دیکھتے یا سنتے ہیں انہیں ایک نئی، زیادہ تنقیدی اور شاید قدرشناس نظر سے نہیں دیکھیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، یا شاید یہ سوچنا کہ ہر انٹرویو، چاہے وہ کسی بہت بڑی شخصیت کا ہو یا کسی بالکل عام گمنام فرد کا، دراصل ہمیں اس انسان کے اندر جھانکنے، اس کی ذات کی پرتوں کو کھولنے کا ایک منفرد موقع دیتا ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو ہر انٹرویو ایک دریافت کا سفر بن سکتا ہے، نہ صرف انٹرویو لینے والے کے لیے بلکہ دیکھنے اور سننے والے کے لیے بھی۔ اس نقطہ نظر سے تو انٹرویو کی اہمیت اور ذمہ داری دونوں ہی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل،